اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو رحمت بنایا ہے. یہ جو حضور نے جہاد فرمایا یہ بھی رحمت ہے. جہاد کرنا بھی، بول کے بتائیے. یہ بعض مسلمان بھی جہاد کی بات کرتے ہیں تو بڑی سہم کے کرتے ہیں. او جہاد رحمت ہے میرے بھائی، بہت بڑی رحمت ہے. جس بندے نے فصل بوئی ہو، بیج ڈالا ہو، دوائی بھی ڈالی ہو، کھاد بھی ڈالی ہو، پانی بھی دیا ہو، تو اگر وہاں جڑی بوٹیاں ہو گئے تو وہ کسی جڑی بوٹی کو تلف کرنے کے لیے جائے تو کوئی بندہ یہ اعتراض کرے گا کہ جناب آپ نے جڑی بوٹی کیوں نکالی ہے؟ وہ کہے گا یہ جڑی بوٹی نکالنا ضروری تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ جڑی بوٹی نہ نکالتے تو اصل فصل کو تباہ کرتی، یہ خرابی کرتی. لہذا جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا کبھی بھی سزا نہیں ہوتا، وہ رحمت ہوتا ہے باقی فصل کے لیے. ظالموں کا ہاتھ پکڑنا، مجرموں کا ہاتھ پکڑنا، فساق فجار کفار کا ہاتھ پکڑنا، انہیں ظلم سے روکنا، جبر سے روکنا اور ان کے خلاف جہاد کرنا، یہ میرے بھائی عین رحمت ہے. اس سے مظلوم بچتے ہیں، غریب بچتے ہیں، بیچارے تنگ دست بچتے ہیں. آج کتنے سارے اسلامی ممالک ہیں، لیکن کیوں نہیں نام لیتے غزہ کا؟ کیوں نہیں فلسطین کا نام لیتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان کو زندگی سے پیار ہو گیا ہے، مرنا نہیں چاہتا، ڈر آتا ہے، یہ سمجھتا ہے جانے مجھے ساری عمر یہیں رہنا ہے. اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مفہوم نہیں سمجھ رہے. ہم مفہوم نہیں سمجھ رہے جہاد کا. جہاد کا مفہوم ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، اسے روکنا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک ان کا ہاتھ روکا نہ جائے وہ رک سکتے. مجھے بتاؤ آپ کے گھروں میں ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے نہیں جب تک ڈانٹا نہ جائے چپ نہیں کرتے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارا دور بڑا عجیب ہے. جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. ساری زندگی کا اسرائیل پہل کر رہا ہے. اور آج اگر حماس نے ان سے جان چھڑانے کے لیے کہیں کوئی اقدام کیا بھی ہے تو وہ ساری زندگی کی ان کی پہل دنیا بھول گئی اور ایک غلط نظریہ لے کے میدان میں آ گئے. عجیب بات ہے، وہ جسے قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگوں نے کہا تھا یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو تہذیب سے ہٹی ہوئی بات کی. اور اگر محمد علی جناح کہیں تو پھر تو اسے ہضم کرو بھائی. لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہمیں شعور نہیں آتا، ہم معاملہ فہم نہیں ہے، ہم تدبر نہیں کرتے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. ان کی تو کوئی زمین ہی نہیں ہے، وہ تو باہر سے آ کے بسائے گئے، ان کا تو لینا دینا نہیں ہے فلسطین سے کچھ. وہ جو مسلط ہیں ان کے خلاف اگر کوئی جڑی بوٹی تلف کرنے کی بات کرے تو وہ تمہیں ظالم نظر آتا ہے. وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ رستے میں جا رہے تھے تو کتا پڑ گیا حضرت سعدی کو، تو اپنے دفاع کے لیے انہوں نے اینٹ اٹھانا چاہی زمین سے. تو اینٹ جو تھی وہ بارش کی وجہ سے نا آدھی زمین کے اندر دھسی ہوئی تھی. بعض اوقات کہیں روڑا اینٹ پڑی رہے نا اس کے گرد مٹی چڑھ جاتی. تو حضرت وہ اینٹ اٹھانے لگے تو آدھی زمین کے اندر تھی. کتا پڑ گیا، اینٹ اٹھانا ہے تو آدھی زمین کے اندر ہے. تو حضرت سعدی کہنے لگے کیسا عجیب دور آیا ہے، کتے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اینٹیں باندھ دی ہیں. جو باندھنے والی چیز تھی اسے کھلا چھوڑ دیا ہے، اور جسے کھلا چھوڑنا چاہیے تھا میرے خیال نہیں سمجھ آئی آپ کو بات. کتے کھلے چھوڑ دیے اور اینٹیں. عجیب بات ہے نا. جن لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا فلسطین کے مظلوموں کو، ان کے بارے میں بات کرتے سہمتے ہیں اسلامی حکمران. اور تھوڑی دیر کی ہیں تمہاری حکومتیں، سدا بادشاہی رب تعالیٰ کی. تم کمزور ہو گئے ہو، تم نے اپنے آپ کو بزدل بنا لیا ہے. تو حضور رحمت ہے، جہاد بھی رحمت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی غریب کے گھر میں راشن پہنچانا بھی رحمت ہے، اور تلوار لے کے کفار مکہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی رحمت ہے.